اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات محمد عزیزوں، مسلسل قول رحمان اور مولا علی کی شان، اس موضوع کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں نے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کیں جو باب فضائل اہل بیت میں تھیں۔ عزیزوں، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، یہ سورہ رحمان کی 29ویں آیت ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر روز اللہ اپنی مخلوق کے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، مصروف ہے، مخلوق کے کام آ رہا ہے، اس کی ذات میں تعطل نہیں ہے، تعطیل نہیں ہے، وہ معطل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے 30ویں آیت میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ عزیزوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ آج کی مجلس میں کچھ ہٹ کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آج بھی آپ محسوس کریں گے تو آج کی مجلس کو یاد رکھیں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ اس آیہ مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا کل یوم، کل یوم ہوا فی شان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر یوم، آپ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہر یوم اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ کی شان کا اظہار نہ ہو۔ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی شان کا اظہار نہ ہو۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ کل یوم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر یوم
اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جب ہر یوم میں اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے تو پھر الیوم میں آپ غور فرمانا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور فرمائیے عزیزوں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ جب ہر یوم میں یہ شان ہے تو پھر الیوم کی منزل کیا ہو. آپ میرے خیال میں سمجھ گئے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. بس عزیزوں یہ سنیے کہ ہر یوم میں بھی اللہ کی شان ہے اور الیوم میں بھی اللہ کی شان ہے. لیکن ہر یوم میں آپ غور فرما رہے ہیں ہر یوم میں اللہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے. لیکن الیوم کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. غور فرما رہے ہیں الیوم میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو اب مسلمانوں کے لیے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس دن کو تلاش کریں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ الیوم یعنی آج کے دن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک مخصوص دن ہے کہ جب اللہ نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. آپ غور فرما رہے ہیں اللہ نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. تو اس دن کو تلاش کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر وہ دن معلوم نہ ہوا تو ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ اسی دن دین کامل ہوا. آپ غور فرما رہے ہیں اسی دن. میں کیا عرض کر رہا ہوں دیکھیں میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں. انشاءاللہ آج کی مجلس کو آپ محسوس کریں گے کہ اسی دن اللہ نے دین کو کامل کیا. لیکن یہ عجب بدبختی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی. میں کیا عرض کر رہا ہوں عجب بدبختی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی کہ اگر اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ نے صرف اس رات کا تذکرہ کیا صرف اس رات کا نام لیا. یہ نہ بتایا کہ کون سی تاریخ ہے جس پہ وہ رات آتی ہے. یہ نہ بتایا کہ اس رات میں کون سا دن ہوگا. صرف اللہ نے لیلۃ القدر کہا تو دنیا کے سارے مسلمان اس رات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. کیا سننا ہے آپ نے کیا عرض کرا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. سارے مسلمان اس رات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں 3 راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جاتا ہے. یا تو 19ویں کی رات یا 21ویں کی رات یا 23ویں کی رات جس میں آپ اعمال شب قدر بجا لاتے ہیں. ہمارے دوسرے بھائی 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں کوئی رات شب قدر ہے لہذا ہر رات زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہر رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں. مسجدوں میں جا کے اعتکاف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. آپ 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. میں اس مجمع سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر قرآن میں ایک رات کا تذکرہ ہو تو سارے مسلمان اس رات کو تلاش کریں. تو اب اگر اسی قرآن میں ایک دن کا تذکرہ ہو ایک صلوات محمد اور فرمائیے عزیزوں میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو پھر اس دن کو تلاش کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہ کون سا دن ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے دین کو کامل کیا جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. تو پھر وہ دن کون سا دن ہے. آپ غور فرمانا وہ دن کون سا دن ہے. لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ رات کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. آپ نہیں سن رہے ہیں. رات کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے دن کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی. کیا سننا ہے آپ نے کیا عرض کرا. رات کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے دن کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی. آپ کچھ غور فرمانا میں کیا عرض کر رہا ہوں. شب قدر آتی ہے رات بھر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. میں کہا صاحب 100 رکعت نماز شب قدر میں پڑھی جائے گی. حکم ہے 100 رکعت نماز پڑھنے کا. لیکن اب یہاں اجتہاد کیا گیا کہ 100 رکعت نماز فرض ہے. لیکن اگر 6 دن کی نماز بھی پڑھ لی جائے قضاء عمری کی نیت سے تو وہ بھی صحیح ہے. تو 6 دن کی نماز میں 102 رکعت ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی 2 رکعت کا اضافہ ہی ہوتا ہے
لہذا 102 رکعت نماز پڑھ لی جائے، 6 دن کی نماز پڑھ لی جائے۔ کسی نے آج تک اعتراض نہ کیا کہ صاحب یوں تو 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ 100 رکعت نماز کہاں سے آئی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ غور فرما رہے ہیں؟ کسی نے اعتراض نہ کیا کہ یہ 100 رکعت نماز کہاں سے آئی، کہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں اس مبارک رات کا تذکرہ کیا، لہذا اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن ابھی 3-4 سال سے عید غدیر کی نماز مسجدوں میں شروع ہوئی تو کچھ لوگوں کے منہ بننے لگے، ایک جملہ کہنے کو جی جاتا ہے کہ بھائی جس رات کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کی 100 رکعتیں سمجھ میں آتی ہے، اور جس دن کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کی 2 رکعت سمجھ۔ شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے اوپر اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، فقط قافیہ کی داد چاہوں گا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صاحب شب قدر کیا ہے اور روز غدیر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے، روز غدیر کیا ہے؟ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوا، اس دن کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوا، اس رات کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوا، اس دن کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس دن قرآن کامل ہوا۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ تو غدیر میں دیکھیں جو آیت میں مسلسل پڑھ رہا ہوں میں اس سے الگ ہٹ کے نہیں جا رہا ہوں، میں یہ ساری تمہید عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو وہاں تک لانا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں مولا علی کو کجابوں کے منبر پر جا کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو 1.25 لاکھ حاجیوں نے 2.5 لاکھ ہاتھ اٹھا کر بخن بخن کی آواز بلند کی۔ کیا سنا آپ نے؟ بخن بخن لگا یا علی کی آواز بلند کی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج اللہ اسلام سے راضی ہوا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے علی کی ولایت کے اعلان کے بعد یہ اعلان کیا کہ آج دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ دین بھی علی ہے، نعمت بھی علی ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ اللہ
اور نعمت بھی علی ہے، دین بھی علی ہے، نعمت بھی علی ہے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل لوگوں کو بڑے شوق ہو رہے ہیں، دین علی کا نام ہے، دین علی کا نام ہے، علی کو سمجھنا ہی دین فہمی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور کیا آپ نے میرے مولا کی معرفت حاصل کرنے کا نام دین فہمی، علی ہی کا نام دین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ میں کچھ اپنی طرف سے کہوں تو مجھے ممبر سے اتار لیجئے۔ کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، لکھنے والے علامہ ابن شہراشوب۔ کتاب مناقب آل ابی طالب، لکھنے والے علامہ ابن شہراشوب۔ یہ کتاب خداوند عالم جزائے خیر عطا کرے ہمارے بھائی مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ نے اپنے ادارے کی طرف سے دوبارہ اس کی اشاعت کی ہے، اور کتاب آپ حضرات کو یہ مارکیٹ میں مل سکتی ہے۔ اور کیونکہ ان کا ذکر آ گیا لہذا مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے ایک اعلان میرے سپرد کیا تھا کہ ادارے کی طرف سے مسلسل ایک رسالہ نکل رہا ہے مدینۃ العلم کے نام سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے ممبر بھی بنیں اور اس رسالے کو بھی خریدیں، بڑے کام کی باتیں آپ کے لیے اس میں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب۔ مناقب آل ابی طالب میں ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ نعمت سے مراد ولایت علی ہے۔ کیونکہ میں آ گیا اپنے موضوع کے اوپر، نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ذرا یہ آیت پڑھیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا سنایا میں کیا عرض کر رہا، خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا تم دونوں اللہ کی نعمتوں کو کہاں تک جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان دونوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کب تک ولایت علی کا انکار کرو گے۔ بھائی ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ سن رہے ہیں؟ تم دونوں کہاں تک ولایت علی سے انکار کرو گے؟ اب عزیزوں میں تفسیر بالرائے کا مجرم نہیں بننا چاہتا، جو معنی قرآن میں تحریر ہے میں وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ان دونوں سے مراد جن و انس ہے، یعنی جن بھی اور انسان بھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ جو دنیا میں آئے تھے تو صرف انسانوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے، انسانوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے تھے اور جنوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی لیے رسول اللہ کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ غور فرمانے، اسی لیے پیغمبر کو رسول الثقلین کہتے ہیں، یعنی دو قوموں کے لیے رسول بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے بھی۔ قرآن مجید میں اگر سورہ انسان موجود ہے تو سورہ جن بھی موجود ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور اسی سورہ رحمان میں اللہ نے جن و انس دونوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے جو حکم دیا وہ جنوں کو بھی دیا اور انسانوں کو بھی دیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جنوں کو بھی دیا اور انسانوں کو بھی دیا۔ اللہ کے رسول جنوں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے، حکم نماز جنوں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے، حکم روزہ جنوں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو جب یہ مان لیا، اب آخری آدمی تک بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کا رسول جنوں کے لیے بھی رسول بن کے آیا انسانوں کے لیے بھی رسول بن کے آیا، تو اب ہمیں بتاؤ کہ جب یہ انسانوں کے لیے بھی رسول تھے اور جنوں کے لیے بھی رسول تھے تو صرف انسانوں کو یہ حق کس نے دے دیا کہ مل بیٹھ کر محمد کا جانشین بنا لیں؟ ارے صلوات پر محمد وآلہ۔
ساری پیسے ختم کر دی. اگر سقیفہ میں سارے انسان جمع ہو گئے تھے تو کسی ایک جن کا وجود بھی تو ثابت کرو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی ایک جن کا وجود بھی تو ثابت کرو کہ اس نے بھی بیعت کی ہو, اس نے بھی اقرار خلافت کیا ہو. کہ کسی جن کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم سقیفہ میں جن ثابت نہیں کر سکتے, آپ غدیر میں ثابت کریں گے. ارے ہم نہیں ثابت کریں گے, ہم نہیں ثابت کریں گے, نبی ثابت کریں گے. ہم نہیں ثابت کریں گے, نبی ثابت کریں گے. نبی یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اے لوگوں, اے انسانوں کہہ کے نہیں کہیں گے, بلکہ نبی کہیں گے من کن تو مولا, جس کا میں مولا. کیا سنا آپ؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میں انسانوں کا مولا تو علی انسانوں کا مولا, میں جنوں کا مولا تو علی جنوں. ایک صلوات پر محمد وآلہ وسلم. تو نبی بتائیں گے کہ جس کا میں مولا, جس کا میں مولا. سنیے عزیزو میرے مولا کی شان, کہ جس کا میں مولا, جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا, اس کا یہ علی مولا, اس کا یہ علی مولا. اور حق وہ ہے جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے, صرف ہم نہیں کہیں گے بلکہ تمہارا امام کہے گا, تمہارا امام کہے گا. امام شافعی کہیں گے کہ علی حب الجنہ قسیم نار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. تو اب اگر قوم جن و انس سے کہا جا رہا ہے اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں یہ آیت مردوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اور اسی لیے اس کی بار بار تکرار, سورہ رحمان میں اس کی بار بار تکرار. لیکن عزیزوں چونکہ نعمت کا تذکرہ آ گیا, چونکہ نعمت کا تذکرہ آ گیا, یہاں پر علماء کرام تشریف فرمائے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے بزرگ مولانا سید محمد شاکر صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے. میں ان سے اور دیگر علماء سے معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بے شک یہاں پر تم دونوں سے مراد انسان ہیں اور جن ہیں, جن و انس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. لیکن عزیزوں ان دونوں کو دیکھ کے ہمیں دو سرکش اور یاد آتے ہیں. غور کیجئے عزیزوں, خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے جو میں عرض کر رہا, چونکہ ولایت علی کا مسئلہ ہے لہذا ہمیں دو سرکش اور نظر آتے ہیں. اور یہ وہ دو سرکش ہیں کہ جن کا تذکرہ غیر شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے. اب غور کر رہے ہیں, ہماری کتابوں میں بھی ہے.
اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تفسیر پہ رائے تو نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح سے بی بی زہرا کی کنیز جناب فضہ نے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آیات کا سہارا لیا، اور جب کسی نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے آیت پڑھی. کیا عرض کر رہا ہوں میں، آپ غور فرمانا، انہوں نے آیت پڑھی. ظاہر سی بات ہے کہ جو جواب دیا آیت اس کے لیے نہیں اتری تھی، لیکن اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے وہ آیت پڑھی. لہذا ہم ان دونوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیں میں بہت اہم بات عرض کر گیا، لیکن میرے خیال میں ہر شخص تک پہنچی نہیں کہ ہم ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم دونوں کیا سننا ہے یار، اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو اب یہ دو ہیں کون؟ سنیے عزیزوں، ملک غلام علی نے اپنی کتاب میں، جو انہوں نے علامہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں تحریر فرمائی ہے، اپنی کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جنگ تبوک میں دیکھیں اب سنیے، وہ دو آدمی، اب تھوڑی دیر سن لیجئے، حوالوں کے ساتھ سن لیجئے. جنگ تبوک میں پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر سے یہ کہا تھا کہ دیکھو انشاءاللہ صبح کو تم ایک چشمے کے پاس پہنچو گے، اور دیکھو جو پہلے وہاں پہنچ جائے وہ اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے. سن رہے ہیں؟ وہ اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے. وہ لکھتے ہیں لیکن دو آدمیوں نے، کیا سن رہے ہیں؟ دو آدمیوں نے وہاں پہنچنے کے بعد رسول کے حکم کو یاد نہیں رکھا اور پانی پی لیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. دیکھیے غور کیجئے عزیزوں، خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، کہ تم دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، تم دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور پیغمبر اسلام نے ان پر لعنت بھی کی، اور جملہ ہے کہ پیغمبر نے ان پر سب و شتم بھی کیا، یعنی ان کو برا بھلا بھی کہا. اور آگے روایت کرنے والے نے اس کی توضیح یہ کی ہے کہ رسول نے ان کو وہ سب کچھ کہا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، کیا سننا ہے آپ نے، کیا عرض کرا، خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں، ان کو آپ اپنے ذہن میں ابھی بٹھاتے چلے جائیں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی دو ایسے تھے. اب روایت میں انہوں نے ان کے نام وام نہیں لکھے کہ وہ کون دو تھے. جب انہوں نے نہیں لکھے تو ہم کیوں بیان کریں؟ اور کہنا جب انہوں نے نہیں لکھے تو ہم کیوں بیان کریں؟ اب اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک باب قائم کیا گیا ہے، اور وہ باب یہ ہے کہ کبھی کبھی رسول کی لعنت بھی رحمت بن جاتی ہے. سنیے عزیزوں، سنیے، بہت غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے. اور اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے غضبناک ہو کر اپنے صحابیوں میں دو پر لعنت کی. سن رہے ہیں آپ؟ غور نہیں کر رہے، دو آدمیوں پر رسول اللہ نے لعنت کی. اور جب دو آدمیوں پر رسول اللہ نے لعنت کی، دیکھیں پہلے ہم اگر تین کہہ دیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. آپ غور کیجئے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. دیکھیں میں قرآن کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے دو آدمیوں پر لعنت کی. بہت غور سے سارا مجمع سنیں. اب میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ نے دو آدمیوں پر لعنت کی تو وہ لکھتے ہیں کہ ام المسلمین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب کوئی بھی خیر میں داخل ہو یا نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں تو خیر میں داخل نہیں ہو سکتے. اب انہوں نے کسے خیر سمجھا اور کن دونوں کے لیے کہا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ وہ جانے اور وہ دونوں جانے. لیکن سنیے عزیزوں، میں بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ سطحی باتیں پڑھتے ہیں، میں بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب یہ دو جو ہیں یہ اس خیر میں داخل نہیں ہو سکتے.
تو رسول اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں روایت ان کی ہے, اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کے وہی ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار نہیں, اس لیے کہ ہمارا رسول اللہ کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں رسول ہیں. غور فرمانا, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں رسول ہیں, کبھی بشریت ان پر غالب نہیں آتی. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجھ پر بشریت غالب آ جاتی ہے, اور اگر غلبہ بشریت کی وجہ سے میں کسی پر غضبناک ہو کر اس پر لعنت کروں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو لعنت رحمت میں بدل جاتی ہے. کیا سننا ہے یہاں پہ, کیا عرض کرا, خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا. تو لعنت رحمت میں بدل جاتی ہے. اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب رسول کی لعنت اگر کوئی اس کا حقدار نہ ہو تو رحمت میں بدل جاتی ہے, تو پریشانی کیا ہے کہ اگر آج ہم کسی پر لعنت کر رہے ہیں. کوئی غور فرمایا یا نہیں غور فرمایا؟ ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے یا نہیں ہے کہ اگر وہ حقدار ہوگا تو ہماری لعنت رہے گی, اور اگر حقدار نہ ہوگا تو رحمت بن جائے گی. ایسے پریشانی کی کیا بات ہے, کرنے دو لعنت. اور کہنا کسی کی کیا نقصان ہے, کہ نہیں صاحب آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ رسول کا مسئلہ ہے, یہ رسول کا مسئلہ ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کرا. میں کہا صاحب یہ رسول کا مسئلہ ہے, چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے, لہذا اگر وہ لعنت کریں تو وہ لعنت رحمت میں بدل جاتی ہے. اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ اگر رحمت للعالمین ان دو پر لعنت کریں تو وہ لعنت رحمت میں بدل جائے, تو اگر فجر کی نماز میں, ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں دونوں ہاتھ پیشے پروردگار اٹھا کر رسول اللہ کہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کیا سن رہے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا. تو جب نبی کی لعنت رحمت بن جاتی ہے تو پھر رحمت کس پر سے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ان دو کو ڈھونڈو کہ جنہوں نے نبی کو پالا, جن کے لیے نبی نے رحمت کی دعا کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی دو کا تذکرہ, صحیح مسلم میں بھی ان دو کا تذکرہ جن پر, کیا سننا ہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی. دو روایتیں میں نے آپ کو ان کی کتابوں سے سنا دی, اب ایک روایت اپنی کتاب سے سنیے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. اب عزیز سنیے, جناب قمیت ابن زید اسدی, بہار الانوار جلد نمبر 4, قمیت ابن زید اسدی, انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ہمارے 5ویں امام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ فرمائیں کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. دیکھیں خدا کے لیے آپ میری طرف متوجہ رہے, میں بڑے آرگومنٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پوچھا کہ مولا آپ فرمائیں کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو ہمارے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ خون جو ناحق زمین پر بہایا جائے, ہر وہ مال جو ظلم کے ساتھ چھین لیا جائے, انتہا یہ ہے کہ ہر وہ پتھر جو دوسرے پتھر سے بدل دیا جائے اس کا عذاب انہی دونوں کی گردن پر ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اور فرما رہا ہوں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, میرے خیال میں
آپ شاید محسوس نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ امام فرمانا کہ ہر وہ خون جو ناحق بہایا جائے، ہر وہ مال جو ظلم کے ساتھ کسی سے چھین لیا جائے، انتہا یہ ہے کہ ہر وہ چھوٹا سا پتھر جو دوسرے پتھر سے بدل دیا جائے، اس کا جو گناہ ہے وہ انہی دونوں کی گردن پر ہے۔ اب میں نے اتنی روایتیں پیش کر دی، اب میں اپنے مجمع کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ دونوں ہیں کون، وہ دونوں ہیں کون۔ نہ سمجھ میں آئے تو بی بی زہرا کے دروازے پر دیکھنا کہ دو آئے، بی بی زہرا کو سلام کیا مگر انہوں نے جواب سلام نہ دیا۔ وہ دو ارے صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ کیا سنایا کہ وہ دو بی بی زہرا کے دروازے پہ آئے، سلام کیا تو بی بی زہرا نے انہیں جواب سلام نہ دیا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بی بی آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے، تو بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں۔ سنیے اور اس کے بعد بی بی نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے اذیت دی، تم دونوں نے مجھے اذیت دی، تم دونوں نے مجھے اذیت دی۔ آج لوگوں کو ناز اس بات پر ہے کہ وہ دونوں نبی کے پہلو میں ہیں۔ ہائے ہائے سنیے عزیزو سنیے، میں نے کسی محلے کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، اس وقت اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، غالباً ہم نے انصار بھائی کے گھر کی کسی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، وہاں کم حضرات تھے، یہاں پیغام کی صورت میں آپ تک پہنچانے کے لیے یہ بات دہرا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ یہاں ناز اس بات پہ ہے کہ وہ نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، لیکن جو لوگ زیارت عراق سے مشرف ہو چکے ہیں، ہاں عزیزو یاد آیا، آپ نے حضرات نے آج اخبارات پہ دیکھا ہوگا کہ کاظمین پر حملہ کیا گیا اور وہاں اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو گئے، اور شہادت تو صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کا حق ہے۔
خداوند عالم لعنت کرے القاعدہ کے ظالمین پر، اور خداوند عالم لعنت کرے طالبان پر، اور خدا لعنت کرے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ اور اسرائیل پر۔ ہم کسی سے وابستہ نہیں، نہ ان سے نہ ان سے۔ جو بھی شیعوں کا قاتل ہے اور جو بھی دوستداران اہل بیت پر ظلم کر رہا ہے، اس پر ہماری بھی لعنت اور اللہ کی بھی لعنت۔ عزیزو، ہم تو ہمیشہ ظلم کا شکار ہوتے رہے۔ بہرحال ہم احتجاج کرتے ہیں اس واقعے کے خلاف، لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کربلا محلہ جاتے ہیں تو امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، لیکن جب نجف جاتے ہیں، دیکھیں آپ متوجہ رہیں، جب نجف جاتے ہیں تو نجف میں مولا علی کی زیارت کے ساتھ ساتھ جناب آدم کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اور جناب نوح کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ زیارتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ کیوں پڑھی جاتی ہیں یہ زیارتیں؟ کہ یہ زیارتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ علی کے پہلو میں ایک طرف آدم آرام کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا؟ علی کے پہلو میں ایک طرف آدم آرام کر رہے ہیں، دوسری جانب نوح آرام کر رہے ہیں۔ تمہیں اس پہ ناز ہے کہ وہ نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، ہمیں اس پہ ناز ہے کہ علی کے پہلو میں نبی سو رہے ہیں۔ ارے صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہاں علی کے پہلو میں نبی سو رہے ہیں، ایک طرف آدم دوسری طرف نوح، ایک طرف آدم سو رہے ہیں دوسری طرف نوح سو رہے ہیں۔ عزیزوں، میرے جذبات ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل بھی اس کو قبول کرے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں عزیزوں۔ اور جب انسان نجف اشرف میں جاتا ہے تو جب اذن دخول پڑھتا ہے تو اذن دخول کے ساتھ ساتھ اس کو مولا علی کی زیارت سے پہلے رسول اللہ کی زیارت بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ جو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ وہاں مولا علی کی، میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، مولا علی کی زیارت بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجف میں مولا علی کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ جاتے ہیں نجف منسوب ہے مولا علی سے، لیکن وہاں زیارت پڑھی جا رہی ہے رسول اللہ کی، بعد میں زیارت پڑھی جا رہی ہے مولا علی کی۔ رسول کہاں آرام کر رہے ہیں؟ کہ رسول مدینے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن زیارت پڑھی جا رہی ہے نجف میں۔ آپ غور فرما رہے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ جہاں علی وہاں نبی۔ کیا سنا ہے آپ میں کیا عرض کرا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ جہاں علی ہے وہاں نبی ہے، جہاں نبی ہے وہاں علی ہے۔ اب کہتے رہو مدینے والے سرکار، مدینے والے سرکار، مدینے والے سرکار۔ سنیے عزیزو، جب میں نجف گیا تو وہاں میں نے ایک منقبت کہی جس کا قافیہ نجف کو بنایا، اس کے صرف 2 شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے۔ پہلا شعر میں نے یہ کہا کہ ہوں نوح کے آدم یہاں موجود ہے بن کر، ہوں نوح کے آدم یہاں موجود ہے بن کر، عمران کے بیٹے کے طرفدار نجف میں۔ کیا سنا؟ غور فرمائیے قبلہ۔ دوسرا شعر انشاءاللہ، کوئی شخص کہ جس کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہو نوح کے آدم یہاں موجود ہے بن کر، عمران کے بیٹے کے طرفدار نجف میں، اور پڑھنا ہے محمد کی زیارت بھی یہاں پر رہتے ہیں مدینے کے بھی سرکار نجف میں۔
سن رہے ہیں؟ بس ابھی تو بس بہت دیر ہو گئی، مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے اور مجلسوں کا بھی خیال ہے، لہذا بات کو تمام کر رہا ہوں کہ پڑھنا ہے محمد کی زیارت بھی یہاں پر، رہتے ہیں مدینے کے بھی سرکار، رہتے ہیں مدینے کے بھی سرکار نجف میں۔ اب سمجھ لو کہ مدینے کے سرکار سے ملاقات خالی مدینے جا کے نہیں ہوگی، نجف بھی جانا پڑے گا، اس لیے کہ علی باب محمد کا نام ہے، اس لیے کہ علی باب نبوت کا نام ہے، اس لیے کہ علی باب رسالت کا نام ہے۔ رسول ملتے ہی نہیں جب تک علی کے در پر نہ آیا جائے۔ اب سنیے عزیزو پوری توجہ کے ساتھ، بس آخری بات اور اسی سے ربط مصائب، لیکن خدا کے لیے 2 منٹ رک کے سن لیجئے گا، 2 منٹ۔ میں آپ کو رونے سے منع نہیں کر سکتا، ورنہ مجھ میں اتنی جرأت ہے، لیکن 2 منٹ حوصلہ رکھیے گا۔ عزیزوں میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے حوالہ بھی دے دوں، مناقب آل ابی طالب اور اصول کافی، ان دونوں کی مدد سے میں عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، مناقب آل ابی طالب علامہ ابن شہرہ شوب کی اور اصول کافی۔ اصول کافی ہمارے مذہب کی 4 کتابوں میں شامل ہے، سب سے پہلے نمبر پر اس کا نام لکھا جاتا ہے، کتب اربعہ میں سب سے پہلے اصول کافی کا نام آتا ہے، تو اصول کافی اور مناقب آل ابی طالب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ 2 منٹ آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے جب بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سرکار سید الشہداء امام حسن کا جنازہ لے کر سنیے دفن کرنے کی غرض سے روضہ رسول کے قریب آئے تو ایک ملونہ نکلی، اور نکلنے کے بعد اس نے یہ کہا، سنیے عزیزوں، اس نے یہ کہا کہ میں حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی، اور جملہ اپنی زبان سے یہ ادا کیا کہ میں اس کو رسول کے برابر دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جسے میں پسند نہیں کرتی۔ یہی جملے تھے۔ سنیے عزیزو، سنیے سارا مجمع سنیں کہ میں اس کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی کہ جس کو میں پسند نہیں کرتی۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ سرکار سید الشہداء نے جواب دیا کہ کیا کہتی ہو، تم اس کو دفن نہیں ہونے دو گی کہ جس کو تم پسند نہیں کرتی، حالانکہ تم نے اسے دفن کر دیا جسے رسول پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے غور فرمایا، یہ امام حسین علیہ السلام کا جواب کہ تم نے اسے دفن کر دیا کہ جسے رسول پسند نہیں کرتے۔ عزیزوں، اس جواب کے بعد تیر آنا شروع ہوئی۔ میرے خیال میں آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ میں آپ حضرات کو یہاں تک کیوں لے کے آیا۔ عزیزوں، یہ کائنات کا واحد جنازہ تھا جو گھر سے دفن ہونے کے لیے نکلا، اور پھر گھر میں واپس آیا۔ صاحب معالی الستین نے لکھا ہے کہ 70 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ آقا حسین جنازے کو لے کے پھر اپنے بیت الشرف پہ تشریف لائے، چادر ہٹائی، اور پھر بھائی بہن نے مل کر امام حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا، اور پھر جنازہ گھر سے نکلا اور چند لوگوں کے ساتھ اپنے بھیا کو بقیع میں لے جا کر اماں کے پہلو میں دفن کر دی۔ عزیزوں، مجھے 4 مصرے حیدرآباد کے ایک شاعر کے بہت پسند ہیں، بڑے عجیب انہوں نے 4 مصرے کہے۔ محمد علی کرمانی کہتے ہیں کہ قاسم کچھ ایسے تم نے فرائض ادا کیے
کیسے رہوں بغیر تمہاری ثنا کیے. ارے بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار, تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے فدا کیے. بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار, تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے فدا کیے. عزیزوں, شب عاشور امام حسین علیہ السلام اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, شہداء کی فہرست سنا رہے ہیں. کل عابس شاکری قتل کیے جائیں گے, کل شوذب شہید کیے جائیں گے, کل ہلال ابن نافع قتل کیے جائیں گے, کل زہیرقین مارے جائیں گے, کل سعید شہید ہوں گے, کل مسلم ابن اوسجہ مارے جائیں گے, کل برہر حمدانی شہید ہوں گے, کل اسلم ابن عمر مارے جائیں گے, کل جان غلام ابوذر شربت شہادت نوش فرمائیں گے. پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ کل میرا اون مارا جائے گا, کل میرا محمد قتل کیا جائے گا, کل میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے, کل میرے علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی. شہداء کی فہرست سنا کے خاموش ہوئے. جس طرح دعوت ذوالعشیرہ میں 10 برس کے علی کھڑے ہو گئے تھے, اسی طرح سے عزیزوں یہاں ایک 13 برس کا کم سن کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں؟ بیٹا قاسم تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے, اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں. جب اپنا نام سنا تو مسکرائے قاسم, لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو دل تڑپ گیا, اور کہتے ہیں کہ چچا کیا اشقیہ خیموں میں چلے آئیں گے؟ اے چچا میرا بھیا تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے. آقا حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے بھیا علی اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا, سوال آپ کروں گا, اور مولا 3 بال کا تیر تمہارے بھیا کی گردن پہ لگائے گا, اس طرح علی اصغر کی شہادت ہوگی. میں کہوں گا اے جناب قاسم, آپ اتنا سن کے برداشت نہ کر سکے کہ علی اصغر شہید ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اشقیہ خیموں میں چلے آئیں گے. ارے علی اصغر کی شہادت تو میدان میں ہوگی, لیکن ہاں اشقیہ خیموں میں بھی آئیں گے. ارے ذرا بعد عصر آ کے دیکھیے, اشقیہ خیموں میں آ گئے. کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے, کوئی بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ رہا ہے, کوئی سکینہ کے تماچے لگا رہا ہے, کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے. روئیے عزیزوں روئیے. آج ایک یتیم کا ماتم, آج ایک یتیم کا ماتم. حسن کا یتیم قاسم, جب مولانا محمد کے لاشیں آ گئے, جناب قاسم سامنے آئے امام حسین کے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا, بیٹا قاسم تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو, اے بیٹا میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ جناب قاسم واپس ہوئے, ایک خیمے میں جا کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. عزیزوں جملے کتابوں کا یہ ہے کہ بہت دیر تک بیٹھے رہے, بہت دیر تک بیٹھے رہے کہ ایک مرتبہ کچھ خیال آیا, اور خیال یہ آیا کہ وقت آخر بابا نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا, اور جو اس پہ لکھا ہو اس پہ عمل کرنا. جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا تو اس پہ لکھا تھا بیٹا قاسم, میرے لال قاسم, کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں گا, اے بیٹا میری جانب سے تم حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا. جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے, اماں کے پاس آئے, اماں
چچا اجازت نہیں دے رہے تھے. اے اماں دیکھیے بابا کا تعویذ ملا ہے, اے اماں دیکھیے بابا کی وصیت میرے ہاتھ میں. ام فروا نے اپنے شوہر کی تحریر کو دیکھا, کہا قاسم آؤ میں تمہیں لے کے چلتی ہوں. جناب ام فروا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں, آگے کہتی ہیں آقا حسین آپ میرے آقا ہیں, آپ امام ہیں, آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر, جو آپ حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. پھر کہتی ہیں لیکن ہم رشتے میں آپ سے بڑے ہیں, اے مولا ہم آپ کے بھائی کی بیوہ ہیں. یہ سوچ کے ہماری بات سنیے گا. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی وصیت ملاحظہ فرما لیں. اشارہ کیا. 13 برس کے کم سن نے آگے بڑھ کے وہ کاغذ امام حسین کے ہاتھوں پر رکھا. آقا حسین نے بڑے بھائی کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ابھی تو اجازت دینے سے پہلے جملے مقتل کے یہ ہیں کہ امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد چچا بھتیجے کو ہوش آیا. کہا بھیا عباس قاسم کے لیے سواری کا اہتمام کرو. حضرت عباس نے شہزادے قاسم کے لیے سواری کا اہتمام کرنا شروع کیا. ادھر امام حسین نے قاسم کا بازو پکڑا, قاسم کو لے کے خیمے میں پہنچے اور جانے کے بعد جناب زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے آؤ. زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کے آئیں. امام حسین علیہ السلام نے اسے کھولا, امام حسن کا عمامہ نکالا, امام حسن کی ابا و قبا نکالی, جناب قاسم کے سر پر امام حسن کا عمامہ رکھا, ابا جناب قاسم کے دوش پر ڈالی اور اس کے بعد قاسم کو اپنے ہاتھوں پر ویسے ہی اٹھایا جیسے غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کو اٹھایا تھا, اور پھر مدینے کا رخ کیا اور یہ فرمایا بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. عزیزو خدا کے لیے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قاسم کو سجانے کے بعد امام حسین نے مدینے کا رو کر کے کہا بھیا حسن جو ہے آپ کا قاسم, اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے قاسم کے سر پر سے امام حسن کا عمامہ اتارا, دوش سے ابا اتاری, قاسم کو لے کے باہر آئے. حضرت عباس گھوڑے کو تیار کر چکے تھے. امام حسین نے گود میں اٹھا کے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. 13 برس کے کم سن گھوڑے پر سوار ہوا. ابھی تو جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین نے رکابوں کو پلٹ دیا. آپ غور فرما رہے ہیں, اب جناب قاسم کے پیر رکابوں تک پہنچے, ایک چھوٹی سی تلوار لیے ہوئے, ایک مہین سا کرتا پہنے ہوئے, اس لیے کہ کوئی ذرا ایسی نہ تھی جو جناب قاسم کے بدن پہ آئے, لہذا قاسم ایک کرتا پہنے ہوئے میدان میں آئے. جناب قاسم ایک کرتا پہنے ہوئے میدان میں آئے. اب صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, یہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. صاحبان اولاد سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے تو میدان میں چاہنے والوں کا مجمع نہیں تھا, دشمنوں کا مجمع تھا. لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم میدان میں آئے تو یہ دشمن کہتے ہوئے نظر آئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میدان میں چاند نکل آیا. اب ذرا آپ اندازہ لگائے کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. بس عزیزوں میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن اگر بی بی نے مدد کی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مصائب پڑھ لے جاؤں گا. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. جناب قاسم آئے, رجس پڑھا, میں حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, میں حسین کا بھتیجا ہوں, مجھے فن سپہری میرے چچا عباس سے سکھائے ہیں. کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے؟ ایک
ایک شخص مقابلے پہ آیا, قاسم کی تلوار چلی, وہ خاک و خون میں اڑیاں رگڑتا ہوا نظر آیا. دوسرا آیا, اسے قتل کیا. تیسرا آیا, اسے قتل کیا. جب کئی لعینوں کو قتل کر چکے تو ایک مرتبہ عمر سعد ازرق شامی کے پاس آیا, جو بہت نامی گرامی پہلوان تھا. کہ تو آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے اس بچے کا قصہ تمام کر. ازرق شامی کہتا میں اور اس بچے کے مقابلے پہ جاؤں؟ میرے 4 بیٹے ہیں جو شیر کی طرح بہادر ہیں, میں ایک ایک کو بھیجے دے رہا ہوں. اس نے ایک بیٹے کو بھیجا. بس ابھی تو پوری جنگ مجھے نہیں عرض کرنا ہے جناب قاسم کی. بہرحال جناب قاسم نے اس کے بیٹے کو تلوار کی نوک پر اٹھایا, آسمان کی طرف اچھالا. جب وہ نیچے آیا تو تلوار کو سیدھا کر کے لگایا. جب زمین پر گرا تو 2 حصوں میں تقسیم ہوا. دوسرا بیٹا آیا, اس نے جناب قاسم پر وار کیا. قاسم نے اپنے کو بچایا اور اس کے بعد اس کے بالوں کو پکڑا اور اس کے بعد اس کو سارے میدان میں نچا کے جب پٹکا تو اس کا بیٹا باہر آ گیا. تیسرا آیا, اس کو بھی اسی شان سے قتل کیا. چوتھا آیا, اس کو بھی تحقیق کیا. اب حضرت شامی جھومتا ہوا بالکل ویسے ہی کہ جیسے مرحب علی کی طرف آیا تھا, حضرت شامی قاسم کی طرف آیا. ادھر امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں, جناب قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں. جناب قاسم نے پلٹ کے امام حسین کی طرف دیکھا. ابھی تو بعض کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ امام حسین نے اشارہ کیا. قاسم سر پر تلوار چلانا چاہتے تھے, آقا حسین نے اشارہ کیا کہ کمر پر تلوار چلاؤ. لیکن عزیزوں یہ بات میری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ استاد کا یہ فریضہ نہیں ہوتا کہ منزل امتحان میں اپنے شاگرد کی مدد کرے. میں کچھ عرض کر گیا آپ کے سامنے. امام حسین علیہ السلام نے اشارہ نہیں کیا تھا. آپ کو معلوم ہے قاسم پلٹ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ ازرق کو قتل کرنے جا رہے تھے. لہذا جس نے فن سپاہگری سکھایا تھا اس سے داد شجاعت چاہتے تھے. لہذا پلٹ کے امام حسین کی طرف دیکھا, حضرت عباس کی طرف دیکھا. گویا کہنا چاہتے تھے آقا حسین آپ دیکھیے گا, چچا عباس آپ دیکھیے گا, بھیا علی اکبر آپ دیکھیے گا میں حضرت شامی کو کیسے قتل کرتا ہوں. ایک مرتبہ قاسم نے کمر پہ تلوار ماری, ازرق 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گرا. بس عزیزو ازرق کا گرنا تھا کہ عمر سعد نے پکار کے کہا کہ سب مل کے قاسم پر حملہ کرو, سب مل کے قاسم پر حملہ کرو. اب عزیزو لشکر جناب قاسم پہ ٹوٹ پڑا. اب چاروں طرف اشقیاء, بیچ میں ایک 13 برس کے کم سن, روئیے عزیزو روئیے, بیچ میں ایک 13 برس کا کم سن تھا. چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے. جناب قاسم پھر بھی تلوار چلا رہے تھے. لوگوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے. اعضائے جسم انسانی ہوا میں اڑتے نظر آ رہے تھے. ایک مرتبہ جناب قاسم کے نالین کا بند ٹوٹا. 13 برس کے کم سن جھکا کہ نالین کے بند کو ٹھیک کرے. ایک شخص نے سر پہ تلوار لگائی, ایک نے پشت پر گوشت مارا. حسن کا یتیم گھوڑے سے زمین پہ آیا, آواز دی یا اماں ادرکنی, آئے چچا مدد کے لیے آئیے, آئے چچا مدد کے لیے آئیے. عزیزوں روایت کے جملے جو ہیں کہ امام حسین اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے کسی کے لاشے پر نہیں گئے جتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے قاسم کے لاشے پہ آئے. قاسم کے لاشے پہ آئے, بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے. چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کر دیں, لیکن حسین کا حملہ تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہوتا رہا. جب گھوڑے کی ٹاپ سینے پر پڑتی تھی تو فرماتے تھے یا اماں ادرکنی, آئے چچا, آئے چچا, آئے چچا مدد کے لیے آئیے, آئے چچا, آئے چچا مدد کے لیے آئیے, مدد کے لیے آئیے. بس سنیے عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے, 2 یا 3 منٹ, تھوڑا تو حوصلہ. آج آپ بہت روئیں گے. ایک یتیم کا ماتم ہے, ایک یتیم کا ماتم ہے عزیزو, رو لیجئے. امام حسین قاسم کے قریب پہنچے. خداوند عالم درجات عالی کرے. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی بڑا خوبصورت سے جملہ کہتے تھے, جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا. وہ کہتے تھے کہ جب تک کربلا کے میدان میں حسن کا یتیم گھوڑے پر تھا, قاسم تھا, نیچے آیا تو تقسیم ہو گئے. جب تک گھوڑے پر رہے, جب تک گھوڑے پر رہے قاسم رہے, گھوڑے سے زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے. امام حسین علیہ السلام جب جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا.
था, लाशा टुकड़ों में बढ़ चुका था। अजीजों सुनिए, अभी मजलिस तमाम होने के बाद यहाँ शबी निकाली जाएगी। आप गौर फरमाना, यहाँ शबी निकाली जाएगी। लोग शबी को बोसा देते हैं, लोग शबी को बोसा देते हैं। बोसा देने की गरज से लोगों के हाथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि उस शबी के ऊपर जो फूल पड़े हुए होते हैं वो टूट टूट के जमीन पर गिर जाते हैं, टूट टूट के जमीन पर गिर जाते हैं। आपने ये मंजर देखा होगा कि जब शबी निकल जाती है, देख लीजिएगा बाद में जब शबी निकल जाती है और कुछ सन्नाटा हो जाता है, तो हमने देखा कि कुछ साहिबान एहतियात जमीन पर झुक के वो सुर्ख रंग के फूल उठा उठा के जमा करते हैं कि इसके ऊपर किसी का पैर न पड़ जाए। यहाँ से एक फूल, वहां से दूसरा फूल उठाया, वहां से तीसरा फूल उठाया। बस इसी तरह से हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में अपनी आबा को बिछा दिया। कासिम के जिस्म के टुकड़े, कासिम के जिस्म के टुकड़े चुनते हुए हुसैन आगे बढ़े, टुकड़ों को अपनी आबा के दामन में जमा किया। बस सुनिए दीजिए, सुनिए सुनिए दीजिए, मुझे पढ़ लेने दीजिए। बस एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला सुनिए, मजलिस को तमाम कर दूं। हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया, एक गठरी की शक्ल में कासिम की लाश को आबा के दामन में जमा किया, और उसके बाद उस गठरी को उठाया, गठरी को उठाया, लेके चले, लेके चले। अरे जिस तरह से आप अपने घर के छोटे छोटे ताजिए एक चादर में बांध के लेके जाते, क्या सुना है आपने, क्या अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह हुसैन कासिम के बदन के टुकड़े इस चादर में लेके चले, खेमे में लाए, उस खेमे में लाए जिस खेमे को बीबी ज़ैनब ने आधा खाना करार दिया था। बस अजीजों, जुमला नहीं, रिवायत नहीं, फकत एक सवाल मैं आपसे करूंगा और उसी को मजलिस तमाम हो जाएगी। आपको जितना रोना हो उतना रो लीजिएगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा और उसी को मजलिस को तमाम कर दूंगा। अजीजों, खेमे में औन का लाशा भी आया, मोहम्मद का लाशा भी आया, अली अकबर का लाशा भी आया, दीगर शोहदा के लाशे भी आए। जब भी कोई लाशा आता था, जो बीबी उसकी वारिस होती थी, उसको सरहाने ला के बिठाया जाता था। वो बीबी सरहाने सरहाने आके बैठती थी, बीबियां उसे फुर्सा देती थी। इमाम हुसैन कासिम का लाशा लेकर खेमे में आए। खेमे में आने के बाद बीबियों के दरमियान वो गठरी रखी इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन ने वो गठरी रखी। एक लम्हे के लिए सुन लीजिए अजीजों, तारीख में ये तो मिला कि उम्मे फरवा कासिम के लाशे के पास आके बैठी, लेकिन खुदा के लिए मुझे बताओ कि सरहाने बैठी। ये